اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کس حد تک میڈیا نے کام خراب کیا۔ آج طارق جمیل صاحب کے کہنے پر یہ اتنا کیوں بڑھ گئے ہیں؟ اس فضلہ خور میڈیا سے قطع تلقی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں طارق جمیل صاحب کے اس بیان پر کہ جو انہوں نے میڈیا پر دیا ہے، سوشل میڈیا میں اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا میں اس کا خاصا شور ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور بڑے سارے لوگ طارق جمیل صاحب کی بات کو ویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں طارق جمیل صاحب کے بیان کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر عجیب انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو بیان طارق جمیل صاحب نے دیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ واحد طارق جمیل صاحب ہی ایسے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ بیان دیا ہے، یا اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں میڈیا کے متعلق؟ میڈیا فحاشی اور یعنی کا کتنا ذمہ دار ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کس حد تک میڈیا نے کام خراب کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر تک کیا چیزیں لے کے آ گئے ہیں۔ آج یہ طارق جمیل صاحب کے بیان پر کیوں اتنا بڑھ کے ہیں، کیوں اتنی تکلیف ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کی ایک کریڈیبلٹی ہے، طارق جمیل صاحب کی کہی ہوئی بات ایک اثر رکھتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر یہ بات طارق جمیل صاحب کریں گے تو یہ کہاں تک جائے گی اور لوگوں میں کس طرح کا اس کا اثر پھیلے گا۔ کہنے والے لوگ اور بھی تھے، اتنا اثر نہیں ہوا بات کا۔ جب طارق جمیل صاحب نے کیا ہے تو بھرپور طریقے سے فورسفلی یہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ ان کا فورسفلی سامنے آنا ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ میڈیا میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، میڈیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کسی نہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، وہ ملک دشمن طاقتوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں۔ یہ جو فضلہ خور میڈیا ہے، یہ طارق جمیل صاحب کے خلاف بول کر اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ان کو طارق جمیل صاحب کے بولنے پر اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 2-3 میڈیا پرسن، ان کو تو کوئی خاصا ذاتی تکلیف ہوئی ہے، چونکہ ڈائریکٹ بات ہی ان کی گئی تھی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انہی کو ہی مخاطب کیا گیا تھا۔ لیکن طارق جمیل صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ وہ کسی کا نام لے کر بات نہیں کرتے، وہ کسی کو پن اپ نہیں کرتے، لیکن وہ بڑے ہی دھیمے انداز میں، بڑے ہی نرم سافٹ لہجے میں بڑی بریک سے بریک بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اب طارق جمیل صاحب کو ہی چوز کیوں کیا گیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے لوگ اور ہیں، اتنے لوگ بے شمار۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اسی میڈیا پر بیٹھا ہے وہ مولوی اشرفی، اس کے بارے میں کس کو نہیں پتا کہ وہ شرابی، انتہا درجے کا شرابی آدمی ہے۔ اب وہ بھی میڈیا کی سائیڈ پہ طارق جمیل صاحب پہ ویسے ہی چڑھائیاں کر رہا تھا۔ وقت ٹی وی اب شاید بند ہو گیا ہے، وقت ٹی وی نے امبیسی سے نکلتے ہوئے اس کی فوٹیج لیک کر دی تھی، یہ شراب پی کے مصروف اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اب اس طرح کے لوگ ان لوگوں پر بحث کریں گے تو پھر یہ تکلیف کا باعث بنے گی کہ ہمیں آپ کے عملوں سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ جہنم میں جائیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن اس طرح کی شخصیات پر گند نہ اچھالیں۔ جب آپ گند اچھالیں گے تو آپ لوگوں کی بھی باتیں ڈسکس ہوں گی، آپ کو بھی لوگ بتائیں گے کہ آپ کے قول و فعل کس طرح کے ہیں، آپ کس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں لوگوں میں۔ اب بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کو ہی چوز کیوں کیا گیا؟ طارق جمیل صاحب کو چوز کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام جتنے ہمارے ہاں مسالک ہیں، ان میں طارق جمیل صاحب کو ایک بڑا عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی بات اثر رکھتی ہے۔ یہ جو ایک امت بنانے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے ان ایلیمنٹس کو جو یہاں پر فرقہ واریت کا ایشو پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں نے فرقہ واریت پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ کتنے دنوں سے وہ ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہے، وہ آن ایئر نہیں آ سکی۔ اس میں نے ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کی تھیں، اور میں بتایا تھا کہ یہ ہم سوشل میڈیا پر، فیس بک پہ، واٹس ایپ پر، دوسرے سوشل میڈیا جتنے بھی سورس ہیں، یہ جو فرقہ واریت کا ایشو پھیلا رہے ہوتے ہیں، ایسا مٹیریل وہاں پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کے آپس کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو۔ وہ ساری کی ساری آئیڈیاں چیک کریں تو وہ پاکستان سے چلتی نہیں ہیں، وہ بیرون ملک بیٹھ کر یہ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بیرون ملک سے وہ آئیڈیز کام کر رہی ہوتی ہیں، فیس بک کی، واٹس ایپ کی، اور ان پہ MI6 مساد راہ کے جتنے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ نہیں کہ سارے وہی لوگ لگے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کے لوگ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ یہاں سے اس کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور آپس میں لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے پیڈ یا
فنڈڈ نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا اخلاقی تربیت ہی نہیں ہو سکی، ان کو ابھی تک کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں اس طرح کا ملا کہ جو ان کو سمجھائے کہ ہم نے ایک امت بننا ہے، ہم نے آپس میں فساد اور جھگڑے کی طرف نہیں جانا۔ اور یہی کام کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب، جس کی مین تکلیف بھی ہے بڑے حلقوں میں۔ طارق جمیل صاحب کی پرسنالٹی انتہائی شفیق، انتہائی مدبر اور انتہائی نفیس قسم کی شخصیت ہے۔ ان کو ہر حلقے میں بڑے قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ 2-3 میڈیا پرسن جن کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے، آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، بڑے سارے لوگوں نے ان کے متعلق، ان کے شگوفوں، ان کے جھوٹوں کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ یہ کس طرح کی فیک تھیوریز پہ نیوز بناتے ہیں اور اس کو ذرائع کا نام دے دیتے ہیں، اور جس کے بیک اینڈ پر بعد میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور ان کی اخلاقی پستی اس لیول کی ہے کہ یہ اس پہ پھر معذرت بھی نہیں کرتے، یہ کہتے بھی نہیں کہ ہماری وہ خبر غلط تھی، ہم پاکستانی قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے وہ غلط پورٹریٹ کر دی تھی، ہمارے ذرائع نے غلط بات کی تھی۔ یہ وہ نہیں کریں گے، اپنی ڈٹھائی پر قائم رہتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ اب طارق جمیل صاحب کے ساتھ مسلکی طور پر ڈفر ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ان کی اس شخصیت پہ اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ فرقہ واریت کو پرموٹ نہیں کرتے، وہ امت اور ملت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے حلقہ احباب میں دیکھیے جو لوگ اس طرح کے ان کو کنڈیم کیجیے، ان کی حوصلہ شکنی کیجیے، تاکہ وہ لوگ آگے اس طرح کی بیماری نہ پھیلا سکیں۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر بات کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے، بڑی ساری چیزوں کو لیفٹ کر دینا چاہیے، لیکن بڑی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پر آپ کی خاموشی آپ کا جرم بن جاتی ہے۔ میں نے بھی یہی سمجھا کہ اگر آج طارق جمیل صاحب پر یہ گند اچھالا جا رہا ہے، سب کچھ طارق جمیل صاحب پہ بولا جا رہا ہے، میں چپ کر گیا تو میری خاموشی بھی یہ جرم بنے گی۔ مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہی ہوتی، برائی اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے پھیل رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ برائی پھیل رہی ہے تو آپ اس پر بات کریں، بولیں، آپ بولیں گے تو برائی کا کلا کم ہو جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس فضلہ ہور میڈیا سے قطع تلقی کریں، ان کو ان کی اوقات سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، سارے میڈیا کی بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے جو واقعتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے میڈیا سے معافی اس لیے مانگی ہے کہ وہ نہیں تھے چاہ رہے کہ ان کی شخصیت کو متنازع بنا کر روز اس پہ ڈسکس ہو۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو اپنے مشن سے نہیں ٹکرانے دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ میرے چھوٹا ہونے سے، میرے معافی مانگنے سے مشن کو تقویت ملتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ انہوں نے وہی کیا، انہوں نے معافی مانگ لی، اور معافی یہ نہیں کہ ان سے مانگی جو واقعی جھوٹا اور فضلہ ہور میڈیا ہے، معافی انہوں نے ان سے مانگی کہ جو لوگ واقعی اچھا کام کر رہے ہیں، اگر ان کو لگا ہے کہ ان کے الفاظ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے ان سے معافی مانگی ہے، اور ان سے معافی مانگنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک کیا انہوں نے۔ لیکن ان سے قطعاً انہوں نے معافی مانگی، یہ لوگ سمجھیں اس چیز کو کہ ان لوگوں سے انہوں نے قطعاً معافی نہیں مانگی کہ جو لوگ واقعی بکواس کرتے ہیں، پینک پھیلاتے ہیں۔ یہ جو کرونا کے ماحول میں میڈیا نے رول ادا کیا ہے، یہ جو روز سکور بتا رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے مرنے کا، یہ کیا تماشا، کیا ڈرامہ ہے، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے، یہ سارا میڈیا کا کمال ہے۔ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی یہ نظر نہیں آئے گی جو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے، کتنے لوگ آپ مرتے گرتے پڑتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میڈیا نے اتنی ہائٹ کریٹ کر دی، اتنا جھوٹ اور بکواس کیا کہ مساجد بند، تمام مقدس مقامات بند۔ اور کیا ہو رہا ہے، وہ جو 5G ٹیکنالوجی کے متعلق لوگ پڑھ رہے ہیں، جن کو اویئرنیس ہے اس کی، انہیں پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اس کے ٹاورز لگ رہے ہیں، اس کی پورے کا پورا جال بچھایا جا رہا ہے، لوگوں کو اندر بند کر کے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ یہاں پر بات کرنے والی وہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ بھی اس کو فائنڈ کیجئے، دیکھیے، کہیں کچھ بڑی باہر گڑبڑ ہو رہی ہے لوگوں کو اندر بند کر کے۔ ہمیں اسی گڑبڑ کو سمجھنا ہے اور اس دجالی اور فضلہ اور میڈیا سے اپنی جان چھڑانی ہے، اس کو دیکھنا بند کریں، حقیقت کو سمجھنا اور سننا شروع کریں، اور وہ آپ کو کسی نہ کسی بہتر بندے سے ہی مل سکتا ہے، اس میڈیا سے نہیں مل سکتا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔